بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ود رابیل ملک. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ سب کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو. آج 12 ربیع الاول کے موقع پہ میں بنانے جا رہی ہوں کچھ میٹھا، اور اس کے لیے میں نے سلیکٹ کی ہے لبِ شیریں. تو لبِ شیریں بنانے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے لے لیا 2 کلو دودھ، جس کی میں نے بنانی ہے کسٹرڈ. اور سب سے پہلے جو ہے اس میں جائے گی چینی. تو چینی یہاں پہ 2 کلو دودھ کے حساب سے جو ہے اس میں نے لیے ہیں 4 کھانے کے چمچ، تقریباً 1 کپ. کسٹرڈ بنانے کے لیے جو میں نے 2 کلو دودھ لیا تھا اس میں سے تقریباً یہ 1 کپ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نکال لیے ٹھنڈا، کیونکہ جو کسٹرڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈے ہی دودھ میں مکس ہوتی ہے. تو یہاں میں اسٹرابیری فلیور لے رہی ہوں. آپ کی مرضی ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے، جو فلیور آپ کو اچھا لگتا ہے اور جو آپ کے پاس اویلیبل آپ لے سکتے ہیں. تو تقریباً 4 چمچ یہاں پہ کسٹرڈ پاؤڈر کی میں اس میں ڈالوں گی، اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کریں گے. اس کو اب اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ سارے جو کسٹرڈ پاؤڈر ہے وہ اس میں دیکھیں ڈیزالو ہو جائے، کوئی بھی لمس ہمارے پاس باقی نہ رہے. یہاں پہ جو ہے وہ دودھ تقریباً بوائل ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ میں جو ہے وہ اس میں ڈال رہی ہوں یہ کلرڈ والی ورمیسیلیز آتی ہیں، کلرڈ والی جو سویاں ہوتی ہیں، تو یہ میں یہاں ڈال رہی ہوں اس میں 1 کپ. لبِ شیریں میں یہ بہت اچھی لگتی ہیں، آپ بھی ضرور اس کو ڈالیں. اس کے ساتھ بہت ہی اچھا جو ہے وہ ہماری جو سویٹ ڈش ہے اس کا ٹیکسچر بہت اچھا آتا ہے. اس کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں، اتنا کہ یہ اس میں جو ہے وہ نرم ہو جائے. ابھی ہم نے کسٹرڈ پاؤڈر نہیں ڈالا، کسٹرڈ پاؤڈر جو ہے وہ ہم اس کے بعد ڈالیں گے، کیونکہ اگر ہم پہلے ڈالیں تو پھر یہ سویاں جو ہیں وہ آپ کی سخت رہ جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لبِ شیریں میں جو کسٹرڈ ہوتی ہے اس کو بہت تھک نہیں کرتے، تھوڑا سا پتلا رکھنا ہوتا ہے، تو پھر باقی چیزیں جو اس کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب جو سویاں ہیں بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ نرم ہو گئی ہیں. آپ اس کو ہاتھ سے چیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس ٹائم پہ جو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی کسٹرڈ پاؤڈر جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا. اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو اس کی ریکوائرڈ کنسسٹینسی ہے وہ ہمیں مل جائے. اس طریقے سے آپ اس کو مکس اپ کریں. اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ کنسسٹینسی اس کی آ گئی ہے، اور یہ دیکھیں سویاں بھی اوپر نظر آنے لگی ہیں. تو اس ٹائم جو ہے وہ ہم اسٹوو کو بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے، تھوڑا سا بالکل، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایک ڈش میں ٹرانسفر کر دیں گے. کسٹرڈ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم بنائیں گے جیلی. اور جیلی کے لیے میں نے لے لیا 400 ml پانی، جسے میں نے بوائل کر لیا، اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ پاؤڈر. میں نے یہاں لیا بنانا فلیور، اور ایک میں لے رہی ہوں اسٹرابیری. اس میں جتنی ورائٹی آپ ڈالیں، جتنی فروٹس کی، جیلی کی، نٹس کی، لبِ شیریں جو ہے وہ اتنی ہی اچھی بنتی ہے. تو سب سے پہلے ہم گرین کلر کی جیلی بنا لیتے ہیں. یہاں پہ جیلی ہو گئی ریڈی، تو اب اس کو بھی ہم جو ہے وہ کسی مولڈ میں ٹرانسفر کر دیں گے. اور میں یہاں اس کو لے رہی ہوں ایک ریکٹینگولر سے مولڈ میں، تاکہ جب بعد میں یہ ٹھنڈی ہو جائے اور اس کی کٹنگ کر کے ہم کیوبس بنائیں تو وہ بہت ہی اچھی طرح سے بن جائے. تو یہاں پہ جو اب یہ ہے تھوڑا سا نارمل ٹیمپریچر پہ آ گیا. اس وقت میں اس میں ڈال رہی ہوں ایپلز جو میں نے کٹ کر کے رکھ لیے تھے، اور یہ تقریباً میں نے لیا ایک بڑے سائز کا ایپل، ٹھیک ہے. ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں بناناز، جن کو اس طرح سے میں نے سلائس کر کے رکھ لیا ہے. اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا فروٹ کاکٹیل. آپ سیرپ سمیت ہی ڈال دیں، بہت مزے کا جو ہے وہ یہ فلیور دیتا ہے. اس میں آپ جتنا بھی آپ کی ڈش کے اکارڈنگلی جو ہے آپ اتنا ہی ڈالیں، ٹھیک ہے. اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اوپر میں نے یہاں پہ لے لیے بادام، آلمنڈز، جن کو میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا کرش کر لیے. بہت زیادہ کرش نہیں کرنا، یہ اس کا بہت مزے کا منہ میں جو ہے وہ پھر ٹیسٹ آتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے. یہاں پہ میں نے جو گرین جیلی فریج میں رکھ لی تھی وہ سیٹل ہو چکی ہے، اور اس کو جو ہے وہ میں کیوبز میں جو ہے وہ کٹ کر رہی ہوں. اس طرح سے اچھی اچھی کیوبز ہم بنائیں گے تو جب ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے، ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ بہت ہی ایون آئے گا. گرین کو کرنے کے بعد اسی طرح سے جو ہے وہ ریڈ جیلی کی کیوبز بھی میں نے یہاں پہ جو ہے وہ کر لی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اس طریقے سے کریں گے، اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ مکس کر دیں گے. جس طرح سے یہ جیلی میٹھی ہے اور جس طرح سے یہ سویٹ ڈش میٹھی ہے، اسی طرح سے آج کا دن بھی بہت میٹھا ہے، تو اسی لیے میں نے یہ ڈش سلیکٹ کی ہے. آپ بھی ضرور بنائیں کچھ نہ کچھ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور بانٹیں، غریبوں کے ساتھ بھی بانٹیں، اور یہ پیار اور محبت ضرور بڑھائیں. تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنی مزے کی ہماری ڈش جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہے. کلرز بہت پیارے لگ رہے ہیں. ریڈ جیلی بھی میں نے ڈال دی ہے، ساتھ میں گرین والی بھی ڈال رہی ہوں. اس کے علاوہ جو ادر آپ کو ڈیکوریشنز پسند ہیں، آپ اس کے اوپر گارنشنگ وغیرہ جو ہے وہ
کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے جو ہے میں نے یہاں پہ ان کو مکس کر لیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے اس پہ تھوڑی سی کریم، اسپرنکلز، یہ بڑی چیزیں بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ بناناز کو، ایپلز کو کٹ کر کے دوبارہ بھی ہے وہ اوپر ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو ڈش تو ہماری بنتی رہے گی، میٹھا بھی ہم بناتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے اور کھلاتے رہیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے آپ نے آج بہت دفعہ اور بہت سارا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، سب کو جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ اس دن کی برکتیں ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی مزے کی ڈش بھی ہماری سیٹل ہو گئی ہے۔ اب میں نے اس کو تھوڑا سا کریم کے ساتھ اور بناناز کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر لیا، لیکن یہ بالکل فری ہے، آپ کی اپنی مرضی، آپ جس طرح سے بھی کرنا چاہیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ایکسائٹنگ ریسیپی کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ضرور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔